اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مکتمہ الفدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وایضا قال الامام العسکری علیہ الصلوۃ والسلام من تعدب بادب اللہ اداہ الی الفلاح الدائم ومن استوصى بوصیۃ اللہ کان لہ خیر الدارین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور ہمیں واقعاً خداوند متعال کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں موقع دیا کہ آج کے اس مصروف ترین دور میں، اور جس دور میں کہ ہر شخص اپنی مادی و اقتصادی و معاشرتی خانوادگی گھریلو ضروریات اور مصروفیات میں گھرا ہوا ہے، تو ان شدید مصروفیات کے اندر ایک خداوند متعال نے ہمیں موقع دیا ہے مل بیٹھنے کا، اور تاکہ اس کے اندر جو ہے ہم آپ سے استفادہ کریں، آپ ہم سے استفادہ کریں، اور معارف دین کے احیاء اور معارف اہل بیت کے احیاء کا سبب بن سکے۔ جس طرح میں روایات کے اندر حکم ملتا ہے کہ رحم اللہ، خداوند متعال رحم فرمائے اس شخص کے اوپر کہ من احیا امرنا، کہ جو ہمارے امور کو، ہمارے امر کو، ہماری تعلیمات کو زندہ کرے۔ تو تعلیمات کو زندہ کرنا وہ یہی ہے کہ مکتب اہل بیت، مکتب تشیع، مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم آپس میں مل کے ان کے اوپر مباحثہ کریں، درس و تدریس کا انتظام ہو، ان کو سنیں، ان کے اوپر سوال جواب ہوں، تاکہ ایک جو امور کے زندہ کرنے کا جو حکم ملا ہے اس میں اپنا حصہ جو ہے ہم ڈال سکیں۔ اس کے علاوہ خود امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، کہ جو شخص مخلوقین میں سے جو کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، کوئی آپ کے لیے رحمت یا نعمت فراہم کرے، اس کا جو بندہ شکر ادا نہ کرے تو گویا اس نے خداوند متعال کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خصوصی طور پر مولانا برادر معظم ابو الحسن علوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا مرکز الارشاد الاسلامی کے نام سے اور آل یاسین اسلامی مرکز کے نام سے، کہ جو ایک بہترین طریقے سے معارف اسلامی کی تبلیغ، اس کی پروپگیشن اور اس کے مکتب کی تبلیغ کے حوالے سے بہترین فعالیت انجام دے رہا ہے۔ اور پھر خصوصاً یہ جو سنڈے کلاسز والا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس کی ضرورت بھی تھی بہت زیادہ، اور اس کے فوائد وہ یعنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ جو طلاب کرام پورا ہفتہ نہیں آ سکتے اپنی یونیورسٹی کی مصروفیات کی وجہ سے یا باقی دیگر اپنے فعالیت کی وجہ سے، تو کم از کم ایک دن ایسا ہو کہ جس دن جو ہے وہ آ کر یہاں پر اپنی دینی معلومات کے اندر اضافہ کر سکیں۔ خداوند متعال اس ادارے کے اور اس کے منتظمین، معاونین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے ان سنڈے کلاسز میں درس کے عنوان سے، وہ ہے اخلاق و آداب اسلامی مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں۔ یہ موضوع بظاہر موضوع ہونے کے اعتبار سے تو شاید چھوٹا سا موضوع ہے، لیکن اگر اس کی ہم وسعت کو دیکھیں، اس کی گہرائیوں کو دیکھیں، تو یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے ابھی بعنوان ایک ٹاپک کے طور پہ جو رکھا ہے، کہ جس میں خود رسول خدا نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ خود رسول خدا نے اپنی پوری بعثت کا، اپنے اس پورے نظام نبوت کا، اپنے اس پورے نظام ہدایت کا اصل عنوان اور اصل ہدف رکھا ہے، وہ مکارم اخلاق کی تکمیل رکھا ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو جس ٹائم انبیاء کے وظائف کا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے کہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں هو الذی بعث
فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ تلاوت آیات، ٹھیک ہے، پھر دوسرا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ نفس ہے، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ لیکن ان تمام وظائف کو اگر جمع کر کے ایک لفظ میں کیا جائے تو وہی ہے کہ جو خود رسول خدا نے اپنی اس حدیث میں فرما دیا کہ کس کے لیے مبعوث کیا گیا؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، نیک اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اخلاق تھے، ایسا نہیں تھا کہ عربوں کے اندر اس وقت اخلاق نہیں تھے، بالکل بھی اخلاق تھے، ان کے اندر آداب تھے، اچھی رسومات تھیں، مہمان نوازی تھی، ان کی بہادری تھی، شجاعت تھی، لیکن ان یہ جو اخلاقیات تھے ان کا ہدف معین نہیں تھا۔ یہ مثلا اگر مہمان نوازی تھی یا شجاعت تھی یا سخاوت تھی، یہ اخلاقیات تھے، لیکن اس نہج پہ نہیں تھے کہ جس نہج پہ خداوند متعال دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان اخلاقیات کو اس نہج پر لے جانے کے لیے رسول خدا کو مبعوث کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث میں نے امام عسکری علیہ السلام کی پیش کی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج 8 ربیع الثانی ولادت باسعادت بھی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو اس حوالے سے میں تبریک بھی پیش کروں گا تمام مومنین کو، اور اسی حوالے سے بے عنوان عیدی جو ہے میں نے ان کی ایک حدیث جو ہے آج کی جو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ من تأدب بأدب اللہ، کہ جو شخص اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے آپ کو آراستہ کرے، کس چیز کے ساتھ؟ خداوند متعال کے سکھائے ہوئے آداب کے ساتھ، ان کے اخلاق کے ساتھ کہ جو خداوند متعال نے سکھائے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اداہ الی الفلاح الدائم، تو خداوند متعال اس شخص کو، اس بندے مومن کو، کہ جو شخص اپنے آپ کو جس نے آراستہ کیا ہے اخلاق اور آداب کے ساتھ، اس کو ایک دائمی فلاح کی طرف جو ہے رستہ دکھاتا ہے، اس کو دائمی فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اسْتَوْصَى بِوَصِيَّةِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نصیحتوں پر، اللہ کی وصیتوں پر، یعنی بمعنی نصیحت اور خدا کے جو اوامر ہیں اور خدا کے جو نواہی ہیں، جو شخص ان کے اوپر توجہ رکھے اور ان کے اوپر یعنی اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے، تو کان لہ خیر الدارین، تو اس شخص کے لیے دنیا کی اور آخرت کی خیر ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اس کی کامیابی جو ہے اس شخص کا مقدر ہے۔ تو یہ تو تھا جن حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود تھا۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ علم اخلاق یا آداب اسلامی، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا، ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم خود قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر اگر سورہ حجرات کی طرف ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر کی طرف توجہ کریں تو سورہ حجرات کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ آداب اسلامی۔ سورہ حجرات کے اندر رسول کے ساتھ بولنا کیسے ہے، ان کو آواز کیسے دینی ہے، ان کے گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، اجازت کیسے لینی ہے، ان کے علاوہ چلنے کا طریقہ کار کیا ہے، آپس میں ہنسی مذاق کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے علاوہ استہزاء کی ممانعت ہے، غیبت، یہ تمام چیزیں اتنی مہم تھیں کہ خداوند متعال نے اس سورہ حجرات کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اور ایسے ہی روایات اسلامی کے اندر ایک عظیم مجموعہ ہمارے پاس اخلاقیات کے اندر ہے۔ خود علامہ طبرسی کی کتاب مکارم الاخلاق، خود اس کے ان سے پہلے چلے جائیں، خود صحیفہ سجادیہ کے اندر دعائے مکارم الاخلاق کہ جو سید سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اتنے عظیم مکارم الاخلاق کے بارے میں بیانات کی دیے ہیں، والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق اور ان تمام چیزوں کے بارے میں، کہ واقعتاً انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ لگتا ہے کہ اسلام کا بیسک محور اور مرکز علم اخلاق ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آج کے درس میں اور آئندہ کے انشاءاللہ چند دروس کے اندر ہم کچھ باتیں کریں گے اخلاق کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آداب اسلامی کے چند جو مشہور آداب کہ جن کو اپنانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے موجودہ دور میں، یہ مدارس کے طلاب کے لیے بھی اور کالج یونیورسٹی کے طلاب کے لیے بھی، اور عموماً ہر فیلڈ کے جو مختلف افراد ہیں ان کے لیے جن کا اپنانا ضروری ہے، انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی بحث کے اندر جو ہے اگر ہم چلیں تو ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ممکن آپ کے ذہنوں کے اندر بھی ہو، کہ ٹاپک کے اندر میں نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، اخلاق بھی اور آداب بھی۔
تو یہاں ممکن ہے یہ سوال پیدا ہو آپ کے سامنے کہ اخلاق اور آداب میں آیا یہ دونوں مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، یا ان کے اندر کوئی فرق بھی ہے؟ تو عموماً جو ہے علماء کرام اکثر کتابوں میں اخلاق اور آداب کو تقریباً ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن علامہ طبرسی نے اپنی کتاب اس میں مکارم الاخلاق کے اندر بھی، اور ایک اور کتاب ان کی ہے اسی اخلاق کے موضوع کے اوپر آداب اسلامی کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 3-4 فرق بیان کیے ہیں کہ جو انتہائی ریز اور دقیق فرق ہیں آداب اور اخلاق کے اندر، ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پہلا فرق کہ جو شیخ طبرسی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اخلاق ایسے مسائل کے ساتھ مربوط ہے کہ جو کہ منسلک ہیں روح انسانی کے ساتھ، یعنی اخلاق اور اخلاقی مسائل ان مسائل کا علم ہے کہ جو مربوط ہیں انسان کی روح کے ساتھ، انسان کے نفس کے ساتھ۔ اور آداب کیا ہیں؟ آداب ان افعال کا نام ہے کہ جو انسان کے اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں۔ یہ پہلا فرق انہوں نے بیان کیا۔ مثلا اخلاقیات میں سے ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، امانت، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پہ۔ تو ان کا تعلق کیونکہ انسان کی روح اور نفس اور اس کے قلب کے ساتھ ہے تو ان کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے کھانا کس طرح کھانا ہے، آپ نے پانی کس طرح پینا ہے، آپ نے رستے میں چلنا کیسے ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کیسے ہے، سلام کیسے کرنا ہے، مصافحہ، معانقہ، فلاں، یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، تو یہ اس کا تعلق کیونکہ آپ کے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے تو اس لیے ان کو آداب کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا فرق انہوں نے بیان کیا۔ دوسرے فرق میں فرماتے ہیں کہ جو مسائل اخلاقی ہیں وہ ہمیشہ تمام زمان اور تمام مکانوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ مثلا ظلم کرنا جس طرح آج کبھی ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی ظلم کرنا کبھی تھا۔ عدل اور انصاف کرنا جس طرح آج مستحسن کام ہے، اس طرح آج سے 5000 سال پہلے یا چاہے قبل مسیح چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں، حضرت آدم کے دور تک عدل جو ہے وہ مستحسن قدم ہے۔ اس کے علاوہ سچ ہمیشہ سے صحیح رہا ہے، جھوٹ ہمیشہ سے غلط رہا ہے۔ تو یہ اخلاقیات جو ہیں، غیبت کرنا ہمیشہ سے ممنوع رہا ہے، بدکاری و فحاشی ہمیشہ سے ممنوع رہی ہے۔ آج یعنی تمام شریعتوں کے اندر، تمام زمانوں میں، تمام مکانوں میں اخلاقی اقدار وہ ایک رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کے آداب و رسوم کا تعلق ہے، یہ زمان اور مکان سے بدلتی رہتی ہیں۔ یہ مثلا ممکن ہے ایک چیز ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر اس کو ادب سمجھا جاتا ہو، ممکن ہے اس کو یورپ میں ادب نہ سمجھا جاتا ہو۔ اسی طریقے سے ایک چیز ایران میں اس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے پاکستان میں اس کو ادب نہ سمجھا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ادب جو ہے وہ زمان اور مکان کے لحاظ سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنا معاشرہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اپنا ایک ہمارا جو زمانہ ہے، ہمارا جو وقت ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا فرق جو ہے فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ علت اور سبب ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ علت اور سبب ہے، اور آداب ان کا رزلٹ ہے، ان کا مسبب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہے اس کا، یعنی آپ نے بیج بویا اخلاق کے ذریعے، اس کا جو ثمرہ جو ہے وہ آداب ہے۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ اگر آپ نے ایک شخص کے اخلاق کے بارے میں اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کا اخلاق کیسے ہیں، اس کا خلق کیسا ہے، تو آپ اس کے آداب و رسوم کو چیک کریں۔ اگر وہ شخص اپنے آداب کے اندر اچھا ہے، اس کے آداب مناسب ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے آداب کا حامل ہے، تو گویا وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ اور اگر ایک شخص کے آداب کے اندر جو ہے مشکلات ہیں، اس کے اندر کوئی یعنی وہ مناسب لیول کے اندر نہیں ہے، تو گویا اس کے اخلاقیات کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے آداب خراب ہوئے۔ تو اخلاقیات کیا ہیں؟ وہ علت ہیں، وہ پیچھے جو ہے وہ ایک بیج ہے، اور اس کا ثمرہ اور اس کا فروٹ اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس کے آداب و رسوم ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ 4-5 فرق اور بھی ہیں، تو لیکن یہ 3 جو بیسک فرق جو علامہ طبرسی نے اپنی کتاب مکارم کے اندر بھی اور آداب اسلامی کے اندر جو بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ جو ہے وہ تو یہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلا سوال تھا ہمارا کہ آداب اور اخلاق کے اندر کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کے اوپر۔ ہمارا سے ٹاپک آداب اسلامی ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں
کہ علماء اخلاق نے خود آداب کی تعریف کیا کی ہے. علماء اخلاق نے، کیوں ہم نے جب بھی اصطلاح دیکھنی ہوتی ہے تو اسی علم کے متخصصین کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے ایک لفظ کا معنی لغت میں اور ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے جو یعنی اصطلاح کے اندر جو اس علم کے متخصصین ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کے نزدیک اس چیز کا معنی جو ہے ہوتا ریلیٹڈ ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو وہ دیکھنا ضروری ہے کہ علماء علم اخلاق نے اس کی کیا تعریف بیان کی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعریف ہم علامہ مجلسی، ان کی تعریف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی کیا تعریف کی ہے، آداب کی کیا تعریف کی ہے. علامہ مجلسی اپنی کتاب مرآت العقول میں، مرآت العقول کے جو شرح ہے الکافی کی، اور الکافی کی جو کتاب ہماری مثلا حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں سے اور سب سے مہم ترین کتاب جو ہے الکافی، اس کی بہترین شروحات میں سے مرآت العقول ہے کہ جو علامہ مجلسی کی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی یعنی ہمارے خود اساتید حدیث جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے حدیث کی شرح دیکھنی ہے تو پہلی شرح جو اگر جس کو آپ چیک کریں وہ مرآت العقول کو دیکھیں، اس کے بعد باقی شروحات کی طرف جائیں. کیونکہ عموماً علامہ مجلسی نے اپنی اس کتاب کے اندر کوشش کی ہے کہ کوئی جو ہے نا پہلو رہ نہ جائے کسی حدیث کا. تو بہرحال وہ کیا تعریف فرماتے ہیں علامہ مجلسی؟ وہ فرماتے ہیں کہ الادب الطریقۃ الحسنہ، ادب ایک نیک طریقہ ہے، ایک نیک رستہ ہے، ایک اچھا راستہ ہے. کس چیز کے اندر؟ فی المحاورات، گفتگو کے اندر، بولنے چالنے کے اندر، اور والمکاتبات، آپ کے جو پڑھائی لکھائی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا خط و کتابت، یا آج کے دور میں سوشل میڈیا سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، جب ہم مکاتبات کی بات کرتے ہیں تو صرف جو ہے وہ اس دور میں خط و کتابت کے ذریعے ہوتے تھے، آج ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے اندر شامل آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی الادب الطریقۃ الحسنہ، کہ ادب ایک نیک رستہ ہے، ایک نیک طریقہ ہے، ایک نیک اور اچھی روش ہے. کس چیز کے اندر؟ فی المحاورات، آپ کی گفتگو کے اندر، والمکاتبات، آپ کے جو مکاتبے ہیں، آپ کی خط و کتابت ہے، آپ کا جو ایک ریلیشنز ہیں، آپ کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اس میں، والمعاشرات، آپ کے معاشرے کے اندر جو آپ کی جو باہمی تعلقات ہیں آپس میں، اس کے اندر، اور وما یتعلق بمعرفتھا، یا ان جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، جو چیزیں بھی ان کی معرفت کے متعلق ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر جو آسن رستہ ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے. مثلا اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں باہر سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں زور سے دروازہ کھولوں، زور سے ادھر کرسی کو ہلاؤں یہاں پہ، اور ہلا کے آ کے بیٹھ جاؤں یہاں پہ. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے. اچھا، اسی طریقہ آنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں آہستہ آرام سے دروازہ کھولوں، آرام سے اپنی کرسی، مثلا درس چل رہا ہے، آرام سے اپنی کرسی سائڈ پہ کی، میں آ کے بیٹھ کے خاموشی سے السلام علیکم ہوا، وعلیکم السلام ہوا، سارا کچھ ہو. ایک یہ بھی طریقہ ہے. ہدف دونوں کا ایک تھا. ٹھیک ہے، وہ پہلا شخص وہ بھی آ کے بیٹھنا چاہتا تھا، دوسرا شخص بھی آ کے بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ ادب کا. دوسرے شخص نے اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا رستہ چنا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے جب ہم آداب کے اندر جائیں گے تو باری باری انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. ایک بندہ اپنے گھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، دروازہ کھول کے، اندر اس کے مثلا بیوی بیٹھی ہے، بچے ہیں، باقی فیملی بیٹھی ہے. ایک شخص گیا دروازہ کھول کے چپ کر کے اپنا موڈ بنا کے اپنے کمرے میں چلا گیا. ٹھیک ہے، دوسرا شخص آیا، اس نے مسکرا کے سب کو سلام دعا، کسی مثلا بچے ہیں تو ان کے لیے وہ ہدیہ تحفہ لے گیا ہے، بیوی ہے تو اس کے لیے وہ ہدیہ ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں ان کو سلام، جھک کے سلام کیا سارا. تو ایک دوسرا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہدف دونوں کا تھا گھر میں داخل ہونا، لیکن دوسرے شخص نے کیا کیا؟ اس نے اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے نیک رستہ چنا. ٹھیک ہے، تو یہ علامہ مجلسی کی تعریف کا یہ مقصد ہے کہ آپ یعنی کام مختلف ہیں لیکن ایک کام کرنے کے لیے ایک اچھا راستہ چن کے جانا. مثلا 5-7 راستے ہیں، ان میں سے جو اچھا اور آسن راستہ چن کے جانا، ٹھیک ہے، اس کو ادب کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہم چلتے ہیں اگلی تعریف کے اندر. ارشاد القلوب مشہور کتاب جناب محمد حسن دیلمی کی کتاب ہے حدیث کی، اور اس کے اندر انہوں نے اخلاقی احادیث اور ارشاد القلوب، دلوں کو رستہ دکھانے والی کتاب، بہت عظیم کتاب ہے. تو اس کے اندر ادب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقیقت الادب، ادب کی حقیقت یہ ہے کہ اجتماع و خصال الخیر، اجتماع و خصال الخیر، یعنی جو اچھی خصلتیں ہیں، جو اچھی آپ کے جو روشیں ہیں، اچھے طریقے ہیں آپ کے، ان کا اجتماع آپ کے اندر، ان چیزوں کو جمع کر لینا. و تجافی خصال الشر،
اور جو بری خصلتیں ہیں، بری صفات ہیں، بری اور بیڈ کوالٹیز ہیں، ان کو اپنے اندر سے نکال لینا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَبِالْأَدَبِ يَبْلُغُ الرَّجُلُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، جس طرح میں نے اوپر اخلاق کی اور ادب کی جو فرق بتائے تھے، اس میں یہ کہا تھا کہ یعنی اخلاق کیا ہے، وہ اس چیز کا بیج ہے، اور ثمرہ کیا ہے، ادب، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَبِالْأَدَبِ يَبْلُغُ الرَّجُلُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تو کسی کے ادب کو دیکھتے ہوئے ہی ایک شخص جو ہے مکارم اخلاق تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نیک اخلاق، اونچے اخلاق تک پہنچ سکتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَصِلُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اسی ادب کے ذریعے ہی، اخلاقیات کے ذریعے ہی انسان جنت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم اس دوسری تعریف کو دیکھیں تو اس تعریف کی روشنی میں آداب اور در حقیقت ان تمام انسانی خوبیوں اور کمالات کو، ان کے بہترین انداز کو اپنانے کا نام آداب ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی بدیاں ہیں، ان کو ترک کر دینے کا نام آداب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اگلا مثلاً اب کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، پھر ہم اگلی بحث میں چلتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور میں اگر ہم نے آداب کی بات کرنی ہے تو مثلا ہم نے سونا کیسے ہے، اس کے آداب ہیں باقاعدہ اسلام کے اندر، ہم نے جاگنا کیسے ہے، ہم نے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، ہم نے مدرسے میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، سامنے استاد ہے تو اس کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، سامنے آپ کے بیوی بچے ہیں ان سے کیسے گفتگو ہونی چاہیے، والدین ہیں تو کیسے، اور اس کے علاوہ خود گھر کے آپ کے جو پرسنل چیزیں جو ہیں ان کے آداب تک بھی اسلام نے بیان کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک جامع دین ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھا نہیں پاتے کہ کیسے جامع ہے، کیسے اسلام تمام چیزوں کو جو ہے کور کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور روایات کو دیکھیں تو بعض اوقات انسان کا ذہن دنگ رہ جاتا ہے کہ اسلام نے آپ کے معاشرے سے لے کے آپ کے بیڈ روم تک کے تمام آداب کو اسلام نے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ مثلا اگر آپ مثلا والدین ہیں، ان کا کمرہ ہے، ایک بچے نے اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہونا ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم آج تو کہتے ہیں نا یعنی یورپینز نے یہ آداب یعنی ان کو تشکیل دیا ہے، امریکہ کے اندر یہ آداب ہیں، یا فلاں جگہ پہ یہ آداب ہیں، یہ آداب وہ ہیں جو 1400 سال پہلے اسلام نے ان کو بہترین طریقے سے بیان کر دیا۔ مثلا ہم سورہ حجرات میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو رسول کو آوازیں دیتے تھے گھروں کے پیچھے سے آ کے، اپنا ان کو معاشرے کا تھا نا، جس طرح آپس میں انسان دوست یاروں کو آوازیں دیتا ہے، بلاتا ہے کسی دور جگہ سے، تو وہ رسول کو بھی گویا وہ اپنے جیسا ایک نارمل فرد سمجھ کے تو پیچھے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خداوند متعال کو ان کی یہ ادا اتنی ناگوار گزری کہ سورت کا ایک ٹھیک ٹھاک حصہ جو ہے ان لوگوں کی مذمت میں نازل کر دی، ٹھیک ہے، کہ مثلا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ وہ لوگ جو تمہارے وہ حجرات اور کمروں کے پیچھے سے، کیونکہ پورے وہ کوٹھیاں تو نہیں تھیں، گھر تو نہیں تھے، بنگلے نہیں تھے رسول کے، یہ مسجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، تو ان حجرات یعنی کمرے، ان کے پیچھے سے کھڑے ہو کے جو تمہیں آوازیں دیتے ہیں اور آوازیں بلند آواز میں، تو کیا اکثر ان میں سے کیا ہیں، لا یعقلون، ان کے اندر وہ عقل والا کھاتا جو ہے وہ نہیں ہے ان کا، یعنی ادب کا استعمال نہ کرنا انسان کی بیکلی کی دلیل ہے قرآن کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب رسول بیٹھے ہوں ان کے سامنے کیسے خطاب کرنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، جب تک وہ رسول کو ناگوار نہ گزرے ایک چیز، اس وقت تک یعنی وہ آپ اتنا زیادہ مت بیٹھیے کہ وہ رسول کو جو ہے پریشانی ہونے لگ جائے، وہ تو حیا کے مارے کچھ نہیں کہتے، لیکن کم از کم سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں، یعنی جو اگر آپ تفسیر کا درس وغیرہ سنتے ہیں تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تفسیر کے اندر ایک مصداق سے یعنی جب بیان کیا گیا رسول کو، تو اس مصداق خاص سے ہٹا کر اس چیز کو ہم عمومیت کے اوپر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر رسول خدا بحیثیت ایک قومی لیڈر کے طور پہ، ایک اسلامی لیڈر کے طور پہ ہیں، تو وہاں سے ہم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی آپ کا لیڈر، کو عالم دین، چاہے کسی محدود پیمانے کا لیڈر ہو یا چاہے ایک وسیع مثلا مرجع تقلید ہو، ٹھیک ہے، تو ان تمام صورتوں میں ہمیں آداب کا خیال رکھنا پڑے گا، ہم نے ان سے سوال کیسے کرنے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، تو ان تمام چیزوں کے آداب کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد مثلا کلام کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ بحث کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے کہ آداب کی اقسام، آداب کی اقسام علماء اخلاق نے کتنی بیان کی ہیں۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ ادب کی 3 قسمیں ہیں، ادب کی
3 قسمیں ہیں۔ آج کی بحث ہماری کیونکہ ابھی وہ ایک آغاز اور تمہید ہے، تو اس لیے آج ہم انشاءاللہ تمہیدی بحث کو مکمل کریں گے، پھر اگلے درس سے انشاءاللہ خود آداب، مثلا پہلا مثلا کلام کرنے کے کیا کیا آداب ہیں، گھر میں جانے کے کیا آداب ہیں، بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، انشاءاللہ ان کو پھر ہم 1 بائی 1 جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو علماء اخلاق کے نزدیک ادب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ادب آداب بندگی، یعنی خدا، اگر آسان الفاظ میں اس کو میں بتاؤں تو خداوند متعال کے نزدیک جو ہے اس کے سامنے ہم نے کیسے ادب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آداب بندگی کیا ہے کہ جس میں عبادت اور بندگی کے آداب کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے آداب نماز، ٹھیک ہے۔ خود مثلا امام خمینی کی کتاب ہے آداب الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس آداب روزہ ہیں، آداب مسجد ہے، آداب حج ہے، یعنی ایک تو ہے نا شرائط نماز، شرائط صوم، لیکن ایک ہے آداب مسجد، آداب الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ بے شک جو ممکن ہے واجب نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن